बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कुत खाने में कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं है। इससे पहले वाला वीलॉग आपने सुन लेना है जो मोहम्मद ज़ुबैर ने इंटरव्यू दिया है। आज आपके सामने सादत हसन मंटो का एक क्लासिक अफसाना पेश करना है जो बिल्कुल मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक है। अगर आपने पूरा सुना और तवज्जो से सुना तो आप इंजॉय भी करेंगे और आप डॉट कनेक्टिंग भी कर लेंगे। इसके अलावा आज तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है कि जनरल बाजवा का फौरी तौर पर कोर्ट मार्शल किया जाए और यहीं से हम बात का आगाज़ करेंगे। पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि एक सिटिंग आर्मी चीफ वो एक भगोड़े से, एक मुजरिम से जिसको सज़ा हो चुकी थी उसके साथ गठजोड़ करने में मसरूफ़ था और उनकी सहूलत कारी कर रहा था और एक मुंतखब हुकूमत को जो अवाम के वोटों से मुंतखब हुई उसको घर भेजने के लिए वो कोशिश कर रहा था। पीटीआई ने मज़ीद कहा कि हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ ये था कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये इनऑर्गेनिक है, ये मसनूई है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। और ये भी उन्होंने कहा कि 2019 में ही यानी 18 में हुकूमत बनी और 2019 में जनरल बाजवा ने ख्वाजा आसिफ को पेशकश कर दी कि वो पहले पंजाब ले लें और बाद में उनको वफाक दे दिया जाएगा। जैसा ये कोई बाजवा के बाप की जागीर थी या उसके दादा की जागीर थी कि आप ये कर लें और ये कर लें, क्योंकि लाहौर में तो समझ आती है ना पंजाब की हुकूमत। वहाँ पे साबिर मिट्ठू साहब तबाही फेर रहे थे और थोड़ा सा रुकावट डाली जो है वो बुज़दार ने इमरान खान के कहने पे, तो पंजाब की हुकूमत वो बाजवा साहब को फ़ौरन चाहिए थी ताकि उनका समधी साबिर मिट्ठू वो अपनी मर्जी से तबाही फेर सके। और जो मुतालबा किया है पीटीआई ने, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि बाजवे के हलफ को देखते हुए, बाजवे की पोजीशन को देखते हुए, उसकी हसासियत को देखते हुए फौरी तौर पर उसका कोर्ट मार्शल किया जाए। न सिर्फ कोर्ट मार्शल किया जाए बल्कि पीटीआई के बकौल चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा इसका फ़ौरन नोटिस लें, मोहम्मद ज़ुबैर के इंटरव्यू का, और आज खुद नोटिस लें। वो खैर कादी फ़ायज़ ईसा क्या आज खुद नोटिस लेंगे, क्या पिदी का शोरबा। लेकिन बहरहाल अर्श शरीफ का मुकदमा, इसके अलावा जो है ना आदम स्वाति का मुकदमा और इसके अलावा पीटीआई के तमाम वर्कर्स का मुकदमा वो इस्टेब्लिश कर दिया है मोहम्मद ज़ुबैर ने नेशनल टीवी पर बैठ के काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में कि वाकई ये जो कुछ हुआ ये ऑर्गेनिक नहीं था, ये मसनूई था। और जितने माफियाज थे, चाहे वो चीनी माफिया था, चाहे वो सीमेंट माफिया था, चाहे वो गंदम माफिया था, कोई भी, हालांकि उस दौर में 4 बम्पर क्रॉप्स हुई, 4 फसलें हुई बेहतरीन, किसानों को सब्सिडी मिली, किसानों को सहूलियात मिली, इसके अलावा आम लोगों को सेहत कार्ड मिला और एहसास प्रोग्राम मिला, पनाहगाहें मिली, इसके अलावा लंगर खाने मिले। लेकिन ये सारा कुछ बाजवा साहब को बर्दाश्त नहीं था क्योंकि अब वो चक्कर में पड़ गए थे तीसरी एक्सटेंशन के चक्कर में पड़ गए थे। यानी एक एक्सटेंशन उन्होंने ली, यानी एक दफ़ा अपनी मुद्दत पूरी की, दूसरी दफ़ा उन्होंने एक्सटेंशन ली, अब तीसरी की वो चक्कर में पड़ गए थे कि उन्होंने मरना तो है नहीं और सारी ज़िंदगी वो पाकिस्तान के आम लोगों पर बदमाशी करते रहें और अपने जो स्टार्स हैं, जो बिल्ले हैं, वो दिखाते रहें आम लोगों को। एक मुफक्किर ने कहा था कि अगर आप मौत से डरते हैं तो उसका एक इलाज है कि आप पैदा ही ना हों। ये बाजवा जैसे लोग ना ये अंदर से खोखले होते हैं। ये फिर अगर इनको वो जो है ना हुक्मरान हो गए, कमीने लोग, बड़ा मशहूर है, जब इनको कोई मिल जाए, ओहदा मिल जाए, इनकी औकात से बड़ा ओहदा मिल जाए तो फिर वो इसी तरह जो है वो करते हैं जिस तरह के उन्होंने किया।
آج جیل میں عمران خان نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی اور وہاں پہ انہوں نے پھر اپنی آفر دہرائی. انہوں نے کہا کہ مجھے قائل کر لیا جائے کہ میں اگر پیچھے ہٹ جاؤں تو پاکستان ترقی کر جائے گا، تو مجھے قائل کیا جائے اور میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. یہ بھی عمران خان نے کہا کہ آپ نے دنیا کا کوئی ملک ایسا دیکھا ہے جو سود کی ادائیگی کے لیے قرضے لے، یعنی قرضوں کی واپسی کے لیے نہیں، سود کی ادائیگی کے لیے قرضے لے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ایک فارم 47 پر بنی ہوئی جعلی حکومت اور مینڈیٹ چور حکومت وہ اسی قسم کا بجٹ پیش کر سکتی تھی جس قسم کا انہوں نے کیا ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو سامنے پھر رہے ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، سارے کا سارا جو اختیار ہے وہ SIFC کے پاس ہے، وہ سارے اپنے کام چھوڑ کے اور اس پہ معیشت بہتر کر رہے ہیں. کتنی بہتر ہوئی ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اڈیالہ جیل کو کوئی کرنل صاحب ہیں اور کوئی میجر صاحب ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہیں، وہ میرے ملاقاتیوں کے نام کاٹ دیتے ہیں. بہرحال آج کتب خانے میں یہی تھا، ورنہ پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے، اسی طرح جو ہے وہ چلن چل رہا ہے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ مجھ سے اچھے ویلاگرز کو سنتے ہیں. جو حالات ہیں وہ آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، بجلی کا بل ہے تب دیکھ لیں، گیس کا بل ہے تب دیکھ لیں، بازار میں چیزیں خریدنے جائیں تب دیکھ لیں. تو یہ ابھی 1 جولائی سے نیا بجٹ جو ہے وہ لاگو ہونا ہے. آج آپ کو سنانا ہے سعادت حسن منٹو کا ایک کلاسک افسانہ. میں نے آپ کو بتایا کہ سعادت حسن منٹو کو نا زیادہ تر وہ بدنام کیا گیا ہے کہ وہ فاشی لکھتے ہیں، وہ عریانی لکھتے ہیں. ان کا موقف یہ تھا کہ میں جو کچھ معاشرے میں دیکھتا ہوں میں وہی لکھتا ہوں، آپ معاشرے ٹھیک کر دیں میں ٹھیک لکھنا شروع کر دوں گا. بہرحال ہمارے اس جو افسانے کا تعلق ہے اس سے کوئی تعلق نہیں. جو میں نے کہا پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس سے اس کا بہت زیادہ تعلق ہے. اور میں نے پہلے درخواست کی کہ اگر آپ نے غور کیا، اگر آپ نے شوق سے سنا تو آپ بہت انجوائے کریں گے اور بالکل آپ کو یہ افسانہ وہ سچا معلوم ہوگا اور پاکستان کے یا وطن عزیز کے بالکل حالات پہ فٹ بیٹھتا نظر آئے گا. شروع کرتے ہیں جی. کچھ عرصے سے اقلیتیں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے بیدار ہو رہی تھی. ان کو خواب سے جگانے والی اکثریتیں تھیں، یعنی جو اکثریت تھی وہ تنگ کرتی، جو ایک مدت سے اپنے ذاتی فائدے کے لیے ان پر دباؤ ڈالتی رہتی تھی. اس بیداری کی لہر نے کئی انجمنیں پیدا کر دی تھی، یعنی ہوٹل کے بیروں کی انجمن، نائیوں کی انجمن، کلرکوں کی انجمن، اخبار والوں میں کام کرنے والے صحافیوں کی انجمن. ہر اقلیت اپنی انجمن یا تو بنا چکی تھی یا بنا رہی تھی تاکہ اپنے حقوق کی حفاظت کر سکے. ایسی ہر انجمن کے قیام پر اخباروں میں تبصرے ہوتے تھے. اکثریت کے حمایتی ان کی مخالفت کرتے تھے اور اقلیت کے طرفدار حمایت کرتے تھے. غرض کہ کچھ عرصے سے ایک اچھا خاصا ہنگامہ برپا تھا جس سے رونق لگی رہتی تھی. مگر ایک روز جب اخباروں میں یہ خبر شائع ہوئی کہ ملک کے، یہ آپ نے سننا ہے، ملک کے 10 نمبریے غنڈوں نے اپنی انجمن قائم کی ہے تو اکثریتیں اور اقلیتیں دونوں حیران رہ گئیں. یعنی جو 10 نمبریے غنڈے تھے انہوں نے اپنی انجمن بنا لی، تنظیم بنا لی، پارٹی بنا لی. شروع میں تو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ افواہ ہے، کسی نے ویسے بات جو ہے وہ پھیلا دی ہے. لیکن جب اس پارٹی نے اپنے اغراض و مقاصد شائع کیے اور ایک باقاعدہ منشور ترتیب دیا تو پتہ چلا کہ یہ کوئی مذاق نہیں. غنڈے اور بدماش واقعی خود کو اس پارٹی کے سائے تلے متحد اور منظم کرنے کا پورا تہیہ کر چکے ہیں. پارٹی بن رہی ہے نہیں. اس پارٹی کی 1-2 میٹنگیں ہو چکی تھی، ان کی ساری کہانی اخباروں میں شائع ہو چکی تھی. لوگ پڑھتے اور حیران رہ جاتے. بعض کہتے کہ بس اب قیامت
آنے میں زیادہ دیر باقی نہیں۔ اغراض و مقاصد کی ایک لمبی چوڑی فہرست تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ گنڈوں اور بدماشوں کی یہ پارٹی سب سے پہلے تو اس بات پر احتجاج کرے گی کہ معاشرے میں ان کو نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، وہ بھی دوسروں کی طرح بلکہ ان کے مقابلے میں کچھ زیادہ امن پسند شہری ہیں، ان کو غنڈے اور بدماش نہ کہا جائے، اس لیے کہ اس سے ان کی تذلیل و توہین ہوتی ہے۔ وہ خود اپنے لیے کوئی مناسب اور معزز نام تجویز کر لیتے، مگر اس خیال سے کہ اپنے منہ میاں مٹھو کی کہاوت ان پر لاگو ہو جائے گی، وہ اس کا فیصلہ عوام پر چھوڑتے ہیں۔ چوری چکاری، ڈکیتی اور راہزنی، جیب تراشی اور جال سازی، جوا بازی اور بلیک مارکیٹنگ وغیرہ والے غلط کام کی بجائے ان کو فنون لطیفہ میں شمار ہونے چاہیے، یعنی جس طرح میوزک ہے، جس طرح پینٹنگ ہے، اس طرح یہ فنون لطیفہ ہوں۔ ان فنون لطیفہ کے ساتھ اب تک جو برا سلوک روا رکھا گیا ہے اس کی مکمل تلافی اس پارٹی کا نصب العین ہے۔ ایسے ہی کئی اور اغراض و مقاصد تھے جو سننے اور پڑھنے والوں کو بڑے عجیب و غریب معلوم ہوتے تھے۔ بظاہر ایسا تھا کہ چند بے فکر کامیڈینز نے، مزاحیہ لوگوں نے لوگوں کی تفریح کے لیے یہ سب باتیں گھڑی ہیں۔ یہ چٹکلا ہی تو معلوم ہوتا تھا کہ پارٹی اپنے ممبروں کی قانونی حفاظت کا ذمہ لے گی اور ان کی سرگرمیوں کے لیے سازگار اور خوشگوار فضا پیدا کرنے کے لیے پوری جد و جہد کرے گی۔ وہ حکام وقت پر زور دے گی کہ پارٹی کے ہر رکن پر اس کے مقام اور رتبے کے لحاظ سے مقدمہ چلایا جائے اور سزا دیتے وقت بھی اس بات کو پیش نظر رکھا جائے۔ حکومت لوگوں کو اپنے گھروں میں چوری کا برقی الارم نہ لگانے دے، اس لیے کہ بعض اوقات یہ ہلاکت کا باعث ثابت ہوتا ہے۔ جس طرح سیاسی قیدیوں کو جیل میں اے اور بی کلاس کی مراد دی جاتی ہیں، اسی طرح اس پارٹی کے ممبروں کو دی جائیں۔ پارٹی اس بات کا بھی ذمہ لیتی تھی کہ وہ اپنے ممبروں کو ضعیف اور ناکارہ یا کسی حادثے کا شکار ہونے کی صورت میں ہر ماہ گزارے کے لیے معقول رقم دے گی۔ جو ممبر کسی خاص شعبے میں مہارت حاصل کرنے کے لیے باہر کے ممالک میں جانا چاہے گا اسے وظیفہ بھی دے گی، وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ اخباروں میں اس پارٹی کے قیام پر خوب تبصرہ بازی ہوئی، قریب سب اس کے خلاف تھے۔ بعض ترقی پسند کہتے تھے کہ یہ کمیونزم کی آخری شکل ہے، یہ کمیونزم کی بھی اگلی شکل ہے، اور اس کے بانیوں کے ڈانڈے ماسکو سے ملاتے تھے۔ حکومت سے چنانچہ بار بار درخواست کی جاتی کہ اس فتنے کو فوراً کچل دے، کیونکہ اگر اس کو ذرا بھی پنپنے کا موقع دیا گیا تو معاشرے میں ایسا زہر پھیلے گا کہ اس کا علاج ملنا مشکل ہو جائے گا۔ خیال تھا کہ ترقی پسند اس یونین کی طرفداری کریں گے کہ اس میں ایک نیا پن تھا اور پرانی قدروں سے ہٹ کر اس نے اپنے لیے ایک بالکل نیا راستہ تلاش کیا تھا، اور پھر یہ کہ ترقی پسند اسے کمیونسٹوں کی ایجاد سمجھتے تھے، مگر حیرت ہے کہ اقلیتوں کے یہ سب سے بڑے طرفدار پہلے تو اس معاملے میں خاموش رہے اور بعد میں دوسروں کے ساتھ مل گئے اور اس پارٹی کو ختم کرنے کے لیے آواز بلند کرنے لگے۔ اخباروں میں ہنگامہ برپا ہوا تو ملک کے گوشے گوشے میں اس یونین کے قیام کے خلاف جلسے ہونے لگے۔ قریب ہر پارٹی کے نامی گرامی لیڈروں نے پلیٹ فارم پر آ کر اس کو بے شرم اور ملعون جماعت قرار دیا
اور کہا کہ یہی وقت ہے جب تمام لوگوں کو آپس کے جھگڑے چھوڑ کر اس عظیم فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد، نظم اور یقین محکم کو اپنا ماٹو بنا کر ڈٹ جانا چاہیے۔ اس سارے ہنگامے کا جواب یونین کی طرف سے، اس پارٹی کی طرف سے ایک پوسٹر کے ذریعے دیا گیا جس میں بڑے مختصر الفاظ میں لکھا گیا کہ پریس اکثریت کے ہاتھ میں ہے، میڈیا اکثریت کے ہاتھ میں ہے، قانون اس کی پشت پر ہے، مگر یونین کے حوصلے اور ارادے پس نہیں ہوئے۔ وہ کوشش کر رہی ہے کہ بہت سی رقم دے کر کچھ اخبارات خرید لے اور ان کو اپنے حق میں کر لے۔ ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے۔ یہ پوسٹر ملک کے در و دیوار پر نمودار ہوا تو فوراً ہی کئی شہروں سے بڑی بڑی چوریوں اور ڈکیتیوں کی اطلاعیں وصول ہوئیں، اور اس کے چند روز بعد یکا یک دو بڑے اخباروں نے، دی نیوز اور جنگ نے، دبی زبان میں غنڈوں اور بدکاروں کی یونین کے اغراض و مقاصد میں اصلاحی پہلو کریدنا شروع کیا تو لوگ سمجھ گئے کہ پس پردہ کیا ہوا ہے۔ پہلے ان دو اخباروں کی اشاعت ہونے نہ ہونے کے برابر تھی، نہایت ہی گھٹیا کاغذ پر چھپتے تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ایسی کایا پلٹی کہ لوگ دنگ رہ گئے۔ سب سے اچھا ایڈیٹوریل سٹاف ان دو اخباروں کے پاس تھا۔ دفتر میں ایک کے بجائے دو دو ٹیلی پرنٹر تھے، تنخواہ مقررہ وقت سے پہلے مل جاتی تھی، بونس الگ ملتا تھا، گھر کا الاؤنس، تانگے کا الاؤنس، سگریٹوں کا الاؤنس، چائے کا الاؤنس، مہنگائی الاؤنس، یہ سب الاؤنس مل کر تنخواہ سے دو گنے ہو جاتے تھے۔ جو شراب کے شوقین تھے ان کو مفت پرمٹ ملتا تھا اور بہترین سکاچ اور وسکی کنٹرولڈ قیمت پر دستیاب ہوتی تھی۔ عملے کے ہر آدمی سے باقاعدہ کانٹیکٹ کیا گیا تھا، جس میں مالک کی طرف سے یہ اقرار تھا کہ اگر اس کے گھر میں کبھی چوری ہوئی یا اس کی جیب کاٹ لی گئی تو اسے نقصان کے علاوہ جرمانہ بھی ادا کیا جائے گا۔ ڈاٹ کنیکٹنگ خود کرنی ہے اور آج کل کا میڈیا دیکھ لیں۔ ان دو اخباروں کی اشاعت دیکھتے دیکھتے ہزاروں تک پہنچ گئی۔ تعجب ہے کہ پہلے جب ان کی اشاعت کچھ بھی نہیں تھی تو یہ ہر روز کثیر الاشاعت ہونے کے بلند و بانگ دعوے کرتے تھے، مگر جب ان کی کایا پلٹی تو اس معاملے میں بالکل خاموش ہو گئے۔ بیک وقت البتہ ان دونوں اخباروں نے کچھ عرصے کے بعد یہ اعلان چھاپا کہ ہماری اشاعت اس حد تک جا پہنچی ہے کہ مزید اس سے زیادہ چھاپنا ممکن ہی نہیں۔ ان کے علمی و ادبی ایڈیشنوں میں عجیب و غریب موضوعات پر مضمون شائع ہوتے تھے۔ یہ 4-5 تو بڑے ہی سنسنی خیز تھے۔ یہ مضمون چھپتے تھے: بلیک مارکیٹنگ کے فوائد معاشیات کی روشنی میں، معاشرتی دائرے میں چکلوں کی اہمیت، جھوٹوں کا حافظہ، جدید سائنٹیفک تحقیق، یہ چھپتے تھے ایڈیٹوریل۔ بچوں میں قتل و غارت گری کے فطری رجحانات، دنیا کے خوفناک ڈاکو اور مذہب کا احترام، یہ چھپتے تھے۔ اشتہار بھی کچھ عجیب و غریب نہیں تھے۔ ان میں اشتہار دینے والے کا نام اور پتہ نہیں ہوتا تھا، سرخیاں دے کر مطلب کی بات مختصر لفظوں میں ادا کر دی جاتی تھی۔ چند سرخیاں ایسی تھیں: چوری کے زیورات خریدنے سے پہلے ہمارا نشان ضرور دیکھ لیا کریں جو کھرے مال کی ضمانت ہے۔ بلیک مارکیٹ میں صرف اسی فلم کے ٹکٹ فروخت کیے جاتے ہیں جو تفریح کا سامان پیش کرتی ہے۔ دودھ میں کن طریقوں سے ملاوٹ کی جاتی ہے؟ رسالہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، مطالعہ فرمائیے۔ یہ رسالے کا نام تھا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، یہ پڑھیں۔
टूने टोटके गंडे और तावीज़ अमल, इसके अलावा जी महबूब को फतह करना, महबूब आपके कदमों में, जंतर मंतर सब झूठे हैं। खुद को धोखा देने की बजाय माशूक को धोखा दीजिए, ये उन अखबारात में होता। खाने पीने की सिर्फ वो चीज़ें खरीदिए जिनमें नुकसानदेह चीज़ों की मिलावट ना हो, ये वो अखबारात हैं, उसके इश्तिहारात। एक अलग कॉलम में ब्लैक मार्केट के आज के भाव के उन्वान तले उन तमाम चीज़ों की कंट्रोल्ड कीमत दर्ज होती थी जो सिर्फ ब्लैक मार्केट से दस्तयाब होती थी। लोगों का कहना था कि इन कीमतों में एक पाई की भी कमी बेशी नहीं होती। जो छुपे चोरी का खास निशान लगाया हुआ माल खरीदते थे उन्हें अर्जा कीमत पर बिल्कुल खरा माल मिलता था ब्लैक मार्केट से। जी, गुंडों और चोरों और बदकारों की ये अंजुमन यूनियन पार्टी जब आहिस्ता आहिस्ता नेकनामी हासिल करने लगी तो हुकूमत की तशवीश बढ़ गई। हुकूमत ने अपनी तरफ से खुफिया तौर पर बहुत कोशिश की कि इसके अड्डे का सुराग लगाए, मगर कुछ पता न चला। पार्टी की तमाम सरगर्मियां जेर जमीन यानी अंडरग्राउंड थी। ऊंची सोसाइटी के चंद अरकान का ख्याल था कि पुलिस के बाज बदकुमाश अफसर इस पार्टी से मिले हुए हैं, बल्कि उसके बाकायदा मेंबर हैं और हर माह अपनी नाजायज जराए से पैदा की हुई आमदन का बेशतर हिस्सा भत्ते के तौर पर देते हैं। यही वजह है कि कानून का निश्तर मुआशरे के इस निहायत ही मौलिक फोड़े तक नहीं पहुंच सका। जितने मुंह उतनी बातें, मगर ये बात काबिल गौर थी कि अवाम में जो इस पार्टी के क़याम से बेचैनी फैली थी अब बिल्कुल ख़त्म थी। मुतवस्सित तबका उसकी सरगर्मियों में बड़ी दिलचस्पी ले रहा था। सिर्फ ऊंची सोसाइटी थी जो दिन ब दिन खायफ होती जा रही थी। डॉट कनेक्टिंग खुद करनी है। इस पार्टी के खिलाफ यूं तो आए दिन तकरीरें होती थीं और जगह जगह जलसे मुनक्किद होते थे, मगर अब वो पहला सा जोश व खरोश नहीं था। चुनाचे इसको असर नौ शदीद बनाने के लिए टाउन हॉल में एक बहुत अजीम शान जलसे के इनेकाद का ऐलान किया गया। करीब करीब हर शहर की हस्तियों को नुमाइंदगी के लिए मदऊ किया गया। मकसद इस जलसे का यह था कि इत्तफाक राय से गुंडों, लुटेरों और बदकारों की इस पार्टी के खिलाफ मुजम्मत का वोट पास किया जाए और अवाम को इन खौफनाक जरासीम से आगाह किया जाए जो इसके वजूद से मुआशरे में फैल चुके हैं और बड़ी तेजी से फैल रहे हैं। जलसे की तैयारी पर हज़ारों रुपए खर्च किए गए। मजलिस इंतज़ामिया और मजलिस इस्तकबालिया ने मंदूबीन के आराम व आसाइश के लिए हर मुमकिन सहूलत मुहैया की। कई इजलास हुए और बड़े कामयाब रहे। आखिरी इजलास बहुत अहम था। मुल्क की तमाम अजीम हस्तियां जमा थीं। उमरा थे, वुज़रा थे, हुकूमत के आला अफसर भी मौजूद थे। बड़े ज़ोरदार अल्फाज में तकरीरें हुई और मजहबी, मजलसी, मुआशी और नफ्सियाती गर्ज के हर मुमकिन नुक्ता नज़र से गुंडों और बदमाशों की पार्टी के खिलाफ दलाइल पेश किए गए और साबित कर दिया गया कि इस गंदे वजूद हयात इंसानी के हक में ज़हर कातिल है, कि इसका गंदा वजूद इंसान की ज़िंदगी के हक में ज़हर कातिल है। मुजम्मत का आखिरी रेजोल्यूशन करारदाद जो बड़े बाअसर अल्फाज पर मुश्तमिल था, इत्तफाक राय से पास हुआ तो हाल तालियों के शोर से गूंज उठा। जब थोड़ा सुकून हुआ तो पिछले बेंचों में एक शख्स खड़ा हुआ। अब कहानी शुरू होती है। उसने सदर से मुखातिब होकर कहा, साहिब सदर, इजाज़त हो तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। सारे हाल की निगाहें उस आदमी पर जम गईं। सदर ने बड़ी शान से पूछा, मैं पूछ सकता हूँ आप कौन हैं?
उस शख्स ने जो बड़े सादा कपड़ों में मलबूस था ताजीम के साथ कहा, मुल्क व मिल्लत का एक अदना तरीन खादिम, और कमर के बल झुक गया। उस पर इस पर सारे हाल में चे में गोइयां होने लगी। डाइस पर खुसूसन सब के सब मोअज़्ज़िज़ीन और कायदीन सवालिया निशान बनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सदर ने फिर पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं अभी अर्ज करता हूं। ये कहकर उसने जेब से एक बेदाग सफेद रुमाल निकाला, अपना मुंह साफ किया और इसे वापस जेब में रखकर बड़े पार्लिमानी अंदाज में गोया हुआ, साहिब सदर और मुअज़्ज़िज़ हजरात, डाइस के एक तरफ देखकर वो रुक गया। माफ़ी का तलबगार हूँ, उस शख्स ने बड़ी शाइस्तगी से कहना शुरू किया। कुछ देर रुक कर वो एक अदा से मुस्कुराया। सारे हाल में खुसर फुसर होने लगी। सदर की नाक पर से चश्मा फिसल गया। आप हैं कौन? इस इजलास में उस जमात के खिलाफ जिसका ये खाकसार नुमाइंदा है, इस कदर गालियां दी गई हैं, इस कदर लानत मलामत की गई है। मैं उस जमात का नुमाइंदा हूं। जी, चोरों और बदकारों की यूनियन के नुमाइंदे के पतले पतले होंठों पर शफाफ मुस्कुराहट नुमदार हुई। सारा हाल कहकों और तालियों से गूंज उठा। लेकिन सच पूछिए तो इससे तसल्ली नहीं हुई। मैं अफसोस का इजहार किए बगैर नहीं रह सकता कि इस तबके के साथ जिसकी नुमाइंदगी मेरी जमात करती है निहायत बेइंसाफी हुई है। इसको अब तक बिल्कुल गलत रंग में देखा जाता रहा है और यही कोशिश की जाती रही है कि उसे मलून करार देकर खारिज अज समाज कर दिया जाए, मुआशरे से खारिज कर दिया जाए। जी, मैं इन पाकीज़ा हस्तियों को क्या कहूँ जिन्होंने इस शरीफ और मुअज़्ज़िज़ तबके को संसार करने के लिए पत्थर उठाए हैं। सदर ने गरज कर कहा, खामोश, बस अब आपको मजीद बोलने की इजाजत नहीं। हाल तालियों के शोर से गूंज उठा। सदर ने इजलास बर्खास्त करना चाहा, मगर लोगों ने कहा कि नहीं, चोरों और गुंडों की यूनियन के नुमाइंदे की तकरीर ख़त्म हो जाए तो कार्रवाई बंद की जाए। सदर और दूसरे अरकान इजलास ने पहले आमादगी जाहिर न की, लेकिन बाद में राय आमा के सामने उन्हें झुकना पड़ा। मुकर्रर को बोलने की इजाज़त मिल गई। वो जो यूनियन का नुमाइंदा था उसने साहिब सदर का मुनासिब व मौजू अल्फाज में शुक्रिया अदा किया और कहना शुरू किया, अब गौर करना है, हमारी यूनियन को सिर्फ इसलिए नफरत की नज़र से देखा जाता है कि ये चोरों, उठाई गिरों, राहजनों, लुटेरों और डाकुओं की अंजुमन है या पार्टी है जो इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम की गई है। मैं आप लोगों के जज्बात बखूबी समझता हूँ। आपका फौरी रद्द-ए-अमल किस किस्म का था मैं इसका तसव्वुर भी कर सकता हूँ, मगर चोरों, डाकुओं और रहज़नों के हकूक़ क्या नहीं होते या नहीं हो सकते? मैं समझता हूँ कोई सही दिमाग वाला आदमी ऐसा नहीं सोच सकता। जिस तरह सबसे पहले आप इंसान हैं, बाद में सेठ साहब हैं, रईस आज़म हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर हैं, वज़ीर दाखिला हैं या वज़ीर खारजा, इसी तरह हम सबसे पहले आप ही की तरह इंसान हैं। चोर, डाकू, उठाई गिरा, जेब कुतरा और ब्लैक मार्केटर बाद में हैं। जो हुकूक दूसरे इंसानों को इस आसमान के नीचे हासिल हैं वो उसे भी हासिल हैं और होने चाहिए। जिन नेमतों से दूसरे इंसान फ़ायदा उठाते हैं उनसे वो भी फ़ायदा उठाने का हक रखते हैं। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि एक चोर या डाकू को क्यों इन अच्छी चीज़ों से
خالی سمجھا جاتا ہے؟ کیوں اسے ایک ایسا شخص تصور کیا جاتا ہے جو جذبوں سے عاری ہے؟ معاف فرمائیے، ہم بھی اچھا شعر سن کر اسی طرح پھڑک اٹھتے ہیں جس طرح کوئی دوسرا شخص۔ سر تال کی اس کو بھی خبر ہے، وہ پولیس کے ہاتھوں ہی گرفتار ہونا نہیں جانتا، کسی حسینہ کے دام الفت میں گرفتار ہونے کا سلیقہ بھی جانتا ہے، شادی کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، ان کو چوری سے منع کرتا ہے، جھوٹ بولنے سے روکتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کے دل کو بھی صدمہ پہنچتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی، لیکن فوراً ہی اس نے رخ بدلا اور مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے لیکن مقام مسرت ہے کہ اب وہ بہت تیزی سے اپنے اصل مقام کی طرف لوٹ رہے ہیں، لیکن میں ان حضرات سے جو ان غریبوں کی بے کنی یا ختم کرنے میں مصروف ہیں، یہ گستاخانہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی اصلاح کے لیے اب تک انہوں نے کیا کیا ہے؟ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، مگر موازنے کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں نہایت ذلیل، چور اور سفاک ڈاکو کہا جاتا ہے، مگر وہ لوگ کیا ہیں؟ کچھ اس عالی مرتبت ڈائس پر بھی بیٹھے ہیں جو عوام کا مال، عزت دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں۔ یہ اصل نکتہ ہے۔ جی، ہال میں شیم شیم کے نعرے بلند ہوئے۔ مقرر نے کچھ دیر بعد کہنا شروع کیا، ہم چوری کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، مگر اسے کوئی اور نام نہیں دیتے۔ ٹیٹیوں کا، بے نظیر پروگرام کا، ایک دھیلے کی کرپشن کا، ڈاکہ مارتے ہیں ڈاکہ، چوری کرتے ہیں چوری، کوئی اور نام نہیں دیتے۔ یہ معزز ہستیاں بدترین قسم کی ڈاکہ زنی کرتی ہیں اسلام آباد والے، مگر یہ جائز سمجھی جاتی ہیں۔ ابھی ادبی گندم کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اپنی آنکھ کے اس طویل و عریض اور بھاری بھر شہتیر کو کوئی نہیں دیکھتا اور نہ دیکھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ یہ بڑا گستاخانہ سوال ہے، میں اس کا جواب سننا چاہتا ہوں، چاہے وہ اس سے بھی زیادہ گستاخ ہو۔ تھوڑے وقفے کے بعد وہ مسکرایا۔ وزیر صاحبان اپنی وزارت کی کرسی پر بیٹھ کر اس طرح تیز کر کے ملک کی ہر روز حجامت کرتے رہیں، یہ کوئی جرم نہیں، لیکن کسی کی جیب سے بڑی صفائی کے ساتھ بٹوا چرانے والا قابل سزا ہے۔ سزا کو چھوڑیے، مجھے اس پر کوئی زیادہ اعتراض نہیں، وہ آپ کی نظروں میں گردن زنی ہے کہ گردن ہی مار دو، بٹوا نکالا ہے۔ ڈائس پر بہت سے حضرات بے چینی محسوس کرنے لگے۔ مقرر نے اپنا گلا صاف کیا، پھر کہنا شروع کیا، تمام محکموں میں اوپر سے لے کر نیچے تک رشوت کا سلسلہ قائم ہے، یہ کسے معلوم نہیں؟ کیا یہ کوئی راز ہے جس کے انکشاف کی ضرورت ہے کہ کنبہ نوازی یعنی کنبہ پروری، اقربا پروری کی بدولت سخت نااہل، خر دماغ اور بدقماش بڑے بڑے عہدے سنبھالے بیٹھے ہیں؟ کک ٹاکر، مریم نواز، سمدی اسحاق ڈار، شہباز شریف، فرزند زرداری، وہ آصفہ زرداری، کیا خوبی ہے ان میں؟ یعنی لائن دوبارہ سنیں، اس لیے یہ منتخب کیا ہے۔ جی، کنبہ پروری یا اقربا پروری کی بدولت سخت نااہل، خر دماغ اور بدماش بڑے بڑے عہدے سنبھالے بیٹھے ہیں۔ معاف فرمائیے گا، ادھر ہمارے طبقے میں ایسے افسوسناک حالات موجود نہیں ہیں۔ کوئی چور اپنے کسی عزیز کو بڑی چوری کے لیے منتخب نہیں کرے گا۔ ہمارے ہاں لوگ اس قسم کی رعایتوں سے فائدہ اٹھانا بھی چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ چوری کرنے، جیب کاٹنے یا ڈاکہ ڈالنے کے لیے دل، گردے اور مہارت اور قابلیت کی ضرورت ہے، یہاں کوئی سفارش کام نہیں کرتی۔
ہر شخص کا کام ہی خود اس کا امتحان ہوتا ہے جو اس کو فوراً نتیجے سے باخبر کر دیتا ہے۔ جیب خود کاٹو، ڈاکہ خود مارو، بلیک مارکیٹنگ خود کرو، اس میں اکبر پروری کہاں سے آ گئی؟ حال میں سب خاموش تھے اور بڑے غور سے سن رہے تھے۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد مقرر کی آواز پھر بلند ہوئی، میں بدکاری معاف کر سکتا ہوں لیکن عیاری دکھاوا ہرگز ہرگز معاف نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ یقیناً قابل سزا ہیں جو نہایت ہی بھونڈے طریقے پر ملک کی دولت کو لوٹتے ہیں، ایسے بھونڈے طریقے پر کہ ان کے کرتوتوں کے بھانڈے ہر دوسرے روز چوراہوں میں پھوٹتے ہیں۔ دبئی لیکس، پناما لیکس، پنڈورا لیکس روزانہ چوراہوں میں پھوٹتے ہیں، نہیں پھوٹتے؟ وہ پکڑے جاتے ہیں مگر بچ نکلتے ہیں۔ نیب جس دن باپ بیٹے پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، باجوہ آ گیا، ایک وزیر اعظم ایک وزیر اعلیٰ، تو یہ پارٹی اچھی ہے نا جی۔ وہ لوگ یقیناً سزا کے قابل ہیں لیکن وہ جو ہے کیا کرتے ہیں جی، وہ بچ نکلتے ہیں۔ ان کے نام 10 نمبر کے بستہ الف میں درج ہیں اور نہ بستہ بے میں۔ معزز ہیں، وزیر ہیں، مولانا ہیں، اعلی حضرت ہیں، کوئی کہیں پہ ان کا نام درج نہیں۔ کس قدر ناانصافی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں بیچارے انصاف کا، اندھے انصاف کا خون یہیں پر ہوتا ہے۔ عامر فاروق قاضی فائد عیسیٰ شیئر کر دیا کریں، شاید پہنچ جائے۔ نہیں، ایسے اور بھی کئی مقتل ہیں جہاں انصاف، شرافت، تقدس، طہارت، دین، دنیا سب کو ایک ہی پھندے میں ڈال کر ہر روز پھانسی دی جاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ انسانوں کی خام کھالوں کی تجارت کرنے والے ہم ہیں یا آپ؟ انسانوں کی کھالوں کی تجارت کون کرتا ہے؟ یہ یا ڈاکو تو ایک دفعہ لوٹ کے چلو چلے، یہ روز ٹیکس، روز پٹرول، روز ڈیزل، انسانوں کی کھالوں کی تجارت جی۔ ہم ہیں یا آپ؟ میں سوال کرتا ہوں کہ پرانے زمانے کی بربریت کی طرف امن پسند انسانوں کو کھینچ کر لے جانے والے ہم ہیں یا آپ؟ اور پوچھتا ہوں کہ دوسری اجناس کی طرح ملاوٹ کر کے اپنے ایمان کو آپ بیچتے ہیں یا ہم؟ جس طرح چیزوں میں ملاوٹ کی جاتی ہے اس طرح ایمان میں ملاوٹ کر کے کون بیچتا ہے؟ سوال آپ نے، جواب آپ نے دینے ہیں۔ حال پر قبر کی خاموشی طاری ہو گئی۔ مقرر نے جیب سے اپنا سفید رومال نکال کر، یہ یاد رکھیں کہ یہ ڈاکوؤں اور لٹیروں کی پارٹی کا نمائندہ ہے جو وہاں اجلاس میں بیٹھا تھا۔ حال پر قبر کسی خاموشی طاری تھی۔ مقرر نے جیب سے اپنا سفید رومال نکال کر منہ صاف کیا اور اسے ہوا میں لہرا کر کہا، صاحب صدر معاف فرمائیے کہ میں ذرا جذبات کی رو میں بہہ گیا۔ عرض ہے کہ جدھر نظر اٹھائی جائے ایمان فروش ہوتا ہے یا ضمیر فروش، وطن فروش ہوتا ہے یا ملت فروش۔ بعد میں صبح والا ویلاگ سن لیں، وطن فروش جی۔ جدھر نگاہ دوڑائیے ایمان فروش ہوتا ہے یا ضمیر فروش، وطن فروش ہوتا ہے یا ملت فروش۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بھی کوئی فروخت کرنے کی چیزیں ہیں۔ انسان تو انہیں مشکل وقت میں بھی ایک لمحے کے لیے گروی نہیں رکھ سکتا، مگر میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ معاف فرمائیے، میرے لہجے میں پھر تلخی پیدا ہو گئی ہے۔ اور کچھ کہنا باقی ہے؟ وہ پارٹی اچھی ہے نا ڈاکوؤں والی، اپنی پارٹی بنا لی کہ ہم ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، جیب کترے ہیں، بلیک مارکیٹی ہیں، صاف ہیں۔ یہ کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کے رزقوں کو وسیع کر دے
اور آپ لوگوں کے دسترخوانوں کو لمبا چوڑا کر دے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.